اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا ذلک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار۔ ترجمہ قرآن کا سبق سورۃ الصاد آیت نمبر 27 اور رکوع نمبر 3۔ وما خلقنا السماء والارض، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان کو اور زمین کو، وما بینہما، اور جو اس کے درمیان ہے، باطلا، بیکار، کہ ان کے پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہے۔ ایسے نہیں جس طرح بچے کھیلتے ہیں اور کھلونے بنا کے توڑ دیتے ہیں، ایسے نہیں بنایا ہم نے زمین و آسمان، کسی مقصد کے لیے بنایا، اور وہ مقصد کیا ہے؟ ساری کائنات انسان کی خدمت کے لیے اور انسان اللہ کی عبادت کرے، یہ مقصد ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، بیکار بنا دیا، واپس نہیں پلٹو گے، بیکار نہیں بنایا، ٹھیک ہے۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا، وہ کہتے ہیں ایسے بن گئی تھی، دھماکہ ہوا تھا، بس ایسے بن گئی، ایسے ہی چل رہی ہے اور ایسے ہی ختم ہو جائے گی، ایسے نہیں ہے۔ فویل للذین کفروا من النار، پس ہلاکت ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، من النار، آگ سے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم کر دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، کالمفسدین فی الارض، فساد کرنے والوں کے لیے جو زمین میں فساد کرتے ہیں، ام نجعل المتقین کالفجار، یا ہم بنا دیں گے متقین کو فجار کی طرح، گناہ گاروں کی طرح۔ کتاب انزلنا، یہ ایک کتاب ہے جس کو نازل کیا ہم نے، الیک، آپ کی طرف، مبارکن، بہت بابرکت ہے، لیدبروا آیاتی، کس لیے نازل کیا؟ تاکہ آپ تدبر کریں، غور و فکر کریں اس کی آیتوں پر، ولیتذکر، اور الباب، نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل والے۔ اصل عقل مند وہی ہے جو قرآن پر غور و فکر کرے، جو قرآن پر غور و فکر نہیں کرتا عقل مند نہیں ہے، بے عقل ہے، ٹھیک ہے۔ اور اصل عالم وہی ہے جس کو قرآن آتا ہے، دنیا کی ساری ڈگریاں اکٹھی کر لے، قرآن نہیں آتا تو جاہل ہے۔ جس نے اپنی زندگی کا اپنا آپ ہی نہیں پہچانا کہ میں دنیا میں کیوں آیا، باقی ریسرچ کر رہا ہے کہ فلاں چیز کیا ہے، فلاں کیسے بنی، سائنس کیسے ترقی کر رہی ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے، اس کا پتہ ہے، لیکن اپنا پتہ نہیں کہ میں کیوں آیا اس دنیا میں، تو جاہل ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ تدبر کرنے کی اللہ نے بار بار دعوت دی ہے، افلا یتدبرون القرآن، کہ تم قرآن پر تدبر نہیں کرتے، ہمارا قلوب اقفال ہوئے، تمہارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں۔ اور یہاں بھی ہے، اور دوسری جگہ پر 3-4 آیتیں ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہمیں بھی غور و فکر کرنا چاہیے قرآن پر، صرف غور و فکر نہیں، غور و فکر کر کے جو چیز سمجھ آتی ہے اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ دَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے عطا کیا داود کو سلیمان، وہی ہے نا، آ گیا، داود کے بیٹے تھے حضرت سلیمان۔ نعم العبد انہ اواب، بہت اچھے بندے تھے وہ، بے شک وہ بھی اواب، رجوع کرنے والے تھے۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب پیش کیے گئے ان پر، بالعشی، شام کو، صافنات الجیاد، تیز رفتار گھوڑے، عمدہ گھوڑے ان پر پیش کیے گئے شام کے وقت۔ اور یہ نا عبادت سے غافل کر دیا ان کو، ان گھوڑوں نے، گھوڑوں کو دیکھتے رہے کتنے خوبصورت ہیں اور بڑے اچھے ہیں، نسلی گھوڑے ہیں، اور اس نے کیا کر دیا، عبادت کا وقت تھا وہ ختم ہو گیا۔ فقال، اور کہنے لگے، انی احببت حب الخیر، بے شک میں نے محبوب رکھا حب الخیر، ان گھوڑوں کی محبت کو، عن ذکر ربی، میرے رب کے ذکر سے، کہ میں ان کی محبت میں، ان کو دیکھنے میں مصروف رہا، اور میرے رب کا جو ذکر تھا، جو ذکر میں کرتا تھا، نماز پڑھتے ہوں گے یا اس وقت تسبیح کرتے ہوں گے، جو بھی ذکر تھا وہ چھوٹ گیا۔ حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ توارت، ڈال دیے گئے، بالحجاب، پردے، یعنی کہ وہ گھوڑے چھپ گئے اوٹ میں، دیکھتے رہے گھوڑے چلے گئے اوٹ میں چھپ گئے، اور وقت بھی ختم ہو گیا۔ ردوها علیہ، تو انہوں نے کیا کہا، واپس لاؤ اب ان کو میرے پاس۔ فطفق مسحا بالسوق والاعناق، پھر پھیرنے لگے ان پر ہاتھ، بالسوق، ان کی پنڈلیوں پر، الاعناق، اور گردنوں پر، پنڈلیوں پر اور گردنوں پر ہاتھ پھیرا۔ اور یہاں سے مراد یہ ہے کہ ان کو ذبح کر دیا، سب کو، سب کو ذبح کر دیا۔ کس لیے ذبح؟ اس لیے کیا کہ انہوں نے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا تھا، ان کو ذبح کر دیا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اسی طرح سلیمان بھی آزمائے گئے تھے۔ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، ہم نے ڈالا اس کی کرسی، اس کے لیے کرسی، ایک تخت، جسدن، اس پر ایک جسد تھا، مجسمہ تھا، ثم اناب، پھر انہوں نے رجوع کیا اللہ کی طرف۔
قال رب اغفر لی، کہا ہے میرے رب بخش دے تو مجھے، وہب لی اور عطا کر مجھے، ملکن ایسی بادشاہت، لا ینبغی لأحد من بعدی جو بادشاہت میرے بعد کسی کو نہ دینا، اللہ مجھے ایسی بادشاہ، پھر اللہ نے دی، ایسی دی جو سلیمان علیہ السلام کے بعد کسی کو نہیں ملی، جنوں پر بھی بادشاہت کی، جنوں پر بھی، پرندوں پر بھی، نبی نے دنیا مانگی، نبی نے دنیا مانگی، بادشاہت مانگی، تو دنیا مانگنا گناہ تو نہیں ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمارے پیغمبر کی اکثر دعا ہوا کرتی تھی، اللہ دنیا میں بھی اچھا دے، اللہ سے مانگی ہے نا، اللہ سے مانگے، اور پھر انہوں نے مانگ کر یہ تو نہیں ہے نا کہ رب کی یاد سے غافل ہو گئے، جو چیز غافل کرنے والے تھے گھوڑے، ان کو تو ختم کر دیا نا، دنیا بھی اس لیے مانگی تاکہ ان دنیا والوں کی اصلاح کر سکیں، ٹھیک ہے، انہوں نے اصلاح کا کام کیا، وہب لی اور دے مجھے ایسی بادشاہت کہ میرے بعد کسی کو نہ دینا، حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب تھا کہ میں شیطان کو پکڑ کے غلام بناتا اور مدینہ کی گلیوں میں بچے اس کے ساتھ کھیلتے، انک انت الوہاب، بے شک تو بہت کچھ عطا کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، فسخرنا لہ الریح، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تابع کر دیا ان کے ہوا کو، ہوا پر بھی حکومت کرتے تھے، بامری، وہ چلتی تھی، تجری بامری، چلتی تھی اس کے حکم سے، رخاء حیث اصاب، اس کے حکم سے، رخاء نرمی کے ساتھ، حیث اصاب جہاں وہ پہنچانا چاہتا، جہاں وہ جانا چاہتے تو ہوا ان کو اڑا کر لے جاتی، والشیاطین اور شیطانوں پر بھی، کل بناء وغواص وہ سارے عمارتیں بناتے تھے اور غوطہ خوری کرتے تھے ان کے حکم پر، وآخرین مقررین فی الاصفاد اور کچھ دوسروں کو جو جکڑے ہوئے تھے زنجیروں میں، کچھ دوسرے سرکش شیطان جو تھے زنجیروں میں جکڑے ہوئے ان پر بھی حکومت دی، ھذا عطاؤنا یہ ہماری عطا ہے، فامنن او امسک بغیر حساب بس چاہو تو آپ فامنن احسان کرو، او امسک یا روک رکھو، بغیر حساب بغیر کسی حساب کے، وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآب بے شک وہ بھی ہمارے پاس چنے ہوئے تھے، قریبی تھے، حسن مآب ان کا بھی بہت اچھا ٹھکانہ تھا۔ یہاں پچھلے رکوع میں داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، اس میں سلیمان علیہ السلام کا ذکر، اگلے رکوع میں پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، وہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔